تعارف سورہ کاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس کا نام سورہ کاف ہے جو پہلی آیت کا پہلا حرف ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ یہ 357 کلمات اور 1494 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول، اگرچہ کسی مستند روایت سے اس کا سال نزول متعین نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکی عہد کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئیں، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ سعادت مند روحیں دوڑ کر اس دعوت کو قبول کرنے لگی تھیں۔ مکہ کے کافرانہ معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ناکام بنانے کے لیے طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ مضامین، اہل عرب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعوت ایسی تھی جس نے انہیں برتہ حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن اس بات کو تو وہ ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے کہ مرنے کے بعد انہیں پھر زندہ کر دیا جائے گا، ان کے پراگندہ اجزاء اور منتشر ذروں کو پھر جوڑ دیا جائے گا۔ یہ چیز ان کے نزدیک ناممکن بھی تھی اور خلاف عقل بھی، اس لیے وہ برملا کہتے تھے کہ ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ کام از حد دشوار اور از بس مشکل ہے۔ بکھرے ہوئے ذرے جنہیں ہوا کے جھونکے کہاں سے کہاں اڑا کر پھینک آئے، ان کو اکٹھا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ تمہارا علم ناتمام اور قدرت محدود ہے، لیکن اس ذات کے لیے اس میں ذرا بھی دشواری نہیں جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو اور یہاں روح پذیر ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی جانتا ہے، جس نے ان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت کو جاننا چاہتے ہو تو عالم بالا کی بے پایاں اور وسیع پہنائیوں کو دیکھو، اور اگر اس کی کمال حکمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اس وسیع و عریض اور پیچیدہ عالم میں جو بے نظیر نظم و ضبط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس میں غور کرو۔ تمہیں یقین آ جائے گا کہ ایسی ہستی کے لیے انسان کو موت کی نیند سلانا اور پھر اس کو عرصہ دراز کے بعد وقت مقررہ پر زندہ کر دینا قطعاً مشکل نہیں۔ جی چاہتا ہے کہ اختصار کے ساتھ عالم بالا کی بے کراں وسعتوں کا تذکرہ کر دوں تاکہ قدرت خداوندی کی عظمتوں کا قارئین کو کچھ تصور ہو جائے۔ جدید ماہرین فلکیات کی تحقیقات کے مطابق یہ نظام شمسی جس میں ہمارا کرۂ زمین بھی ہے، یہ ایک کہکشاں کا یعنی گلیکسی کا حصہ ہے۔ اس ایک کہکشاں میں 1,00,000 ملین ستارے موجود ہیں۔ ملین یعنی 10 لاکھ کو 1 ملین کہتے ہیں۔ اس کہکشاں کا قطر 10 لاکھ نوری سال ہے۔ اس کی موٹائی 10,000 نوری سال ہے۔ نوری سال سمجھنے کے لیے یہ خیال فرمائیے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ اس کو 60 سے ضرب دیجئے، پھر حاصل ضرب کو 60 سے، پھر حاصل ضرب کو 24 سے، یہ حاصل ضرب 1 نوری دن ہوگا۔ پھر دنوں کے مہینے اور مہینوں کے سال بنا لیجئے۔ اس عرصے میں جتنی مسافت طے ہوگی اسے 1 نوری سال کہیں گے، یعنی 16 ارب 7 کروڑ 4 لاکھ میل ایک دن میں۔ سورج کہکشاں کے مرکز سے 25 یا 30 ہزار نوری سال دور ہے۔ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ان کے امکان سے خارج ہے۔ ابھی تک انہوں نے کائنات کے ایک حقیر سے حصے کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن یہ مختصر حصہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے سفر کرے تو اس کی سرحد تک پہنچنے کے لیے اسے 6,000 ملین سال درکار ہوں گے۔ یہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے نسبتاً چھوٹی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشائیں ہیں۔ اس چھوٹی سی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ زمین سے چاند 2,40,000 میل دور ہے، سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، اس کا قطر 8,65,000 میل ہے اور وہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ آسمان اور زمین کی وسعتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ کاش وہ امت جو حامل قرآن ہے، وہ نوجوان جو غلامی مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، وہ اہل علم طلباء اور اساتذہ خواب خرگوش سے بیدار ہوں
تحقیق و تجسس کو اپنا شعار بنائیں، اسرار قدرت کی نقاب کشائی میں ہمت مردانہ کا ثبوت دیں تو ملت اسلامیہ کا مقدر چمک اٹھے گا، ادبار و انحطاط کا چکر ختم ہو جائے گا۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی کہ جس سرکشی اور ہٹ دھرمی کا تم مظاہرہ کر رہے ہو، اس سے پہلے بھی چند قوموں نے یہی طریقہ اپنایا تھا، انجام کار وہ تباہ کر دی گئیں۔ کیا تم بھی اپنا یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اس حقیقت کی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے دور نہیں بلکہ ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ کسی کی کوئی حرکت نہ اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے اور نہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر ہے۔ بائیں ہمہ دو فرشتے دائیں بائیں تمہارے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں جو تمہارے اقوال و اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ سورت کے اختتام سے پہلے فرمایا، اے حبیب آپ ان لوگوں کی یاوہ گوئیوں اور ہرزہ سرائیوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں، صبح و شام ہر وقت میرا ذکر اور میری تسبیح کرتے رہیں، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔